بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت آپ کی ہفتم 7ویں جماعت ہے، کیمپس 1 بوائز سیکشن، مضمون آپ کا اسلامیت ہے۔ کتاب کا نام آسان دینیات، حصہ ہفتم، 8واں حصہ۔ امید آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور یہ کہ اپنا کام وقت پہ کر رہے ہوں گے، اور جو اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں آن لائن یا ریکارڈنگ کی صورت میں وہ کر رہے ہوں گے۔ اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کا سارا کام جو ہے کلاس روم میں، گوگل کلاس روم میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں اور کام مکمل کر لیں۔ تو یہ جو کام ہے اس کا ایز اے اسائنمنٹ دیکھا جائے گا، اور اس کے جو نمبرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ 50/10 ہو کے جو اس کے نمبر بنیں گے وہ پیپر میں ایڈ کیے جائیں گے، تو اس کو کر لیں، ورنہ یہ کہ آج نہیں تو کل کام تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا، یہیں سے دیکھ کے مکمل، تو بہتر یہ کہ پہلے سے ہی مکمل کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ ہمارا جو چیپٹر ابھی چل رہا ہے وہ عقائد، باب دوم عقائد سے متعلق ہے، اور اللطیف کی بلند خوانی ہم نے کی ہے گزشتہ 2 لیکچرز میں، اسباق میں، اور یہ کہ اس کی وضاحت کر لی ہے۔ اچھا، کلاس کے اندر میں نے اس کے سوالات کے نشانات لگوا دیے تھے، ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے رہ گئے تھے، تو کام جو ہے ہم وہ دونوں کا برابر اور لیول پہ کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو پیچھے سے لا رہے تھے، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس اے اور بی جو گروپس ہیں آپ کے اس میں ایکول ہو جائیں۔ تو وہ بھی دیکھ لیں، اے جو گروپ ہے جن کو میں نے کام کرایا تھا، اگر ان کے پاس کام نہیں ہے یا تھوڑا سا چینج ہے تو وہ بھی اس کے مطابق کام کر لیجیے گا، اور یہ کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آنسر دیکھ لیجیے گا، جوابات جو ہیں ہمارے سوالات کے۔ تو یہ بک ہے، بک کا چیپٹر اللطیف ہے، پیج نمبر صفحہ نمبر 18، یہاں سے آپ کا چیپٹر شروع ہے۔ چیپٹر کی ریڈنگ ہم نے مکمل کر لی، اور اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ صفحہ نمبر 23 پر اس کے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک اللطیف کس طرح ثابت ہو رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، اس کا جو جواب میں نے آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا، پیج نمبر 19 میں جو ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں۔ اس کے دوسرے پیراگراف سے میں نے نشان لگایا تھا، جو شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ مہربانی کا ذکر پوچھا گیا تو اس کا جواب بھی یہیں سے شروع کیا گیا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات اسی اسم اللطیف جل جلالہ کے تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ زلیخا نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف جل جلالہ نے اپنی قدرت سے جیل سے بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، اس اللطیف جل جلالہ نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے 1 کا، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے اس کو کراپ کر کے جو ہے سیٹ کر دیا کہ اتنا حصہ ہے جواب کا، آپ کتاب سے ہی میچ کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ یہ جتنا میں نے نشان لگایا تھا اسی حصے کو کراپ کر کے یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے، اسکرین شیئر، تو آپ کو اتنے جواب کا جو نشان لگانا ہے اس کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات سے لے کے آخر ختم جو ہو رہا ہے، ساتھ اکٹھا فرما دیا، یہ ہو گیا سوال نمبر 1 کا جواب۔ آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کس طرح ہے، اس کو صاف اور خوش خط لکھیے۔ سوال کیا، دوبارہ سن لیجیے گا، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کس طرح ہے، اس کو صاف اور خوش خط لکھیے۔ تو اس کا جواب میں نے صفحہ نمبر 21
صفحہ نمبر 21 پہ لگوایا تھا. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 21 آپ کی اسکرین پہ شو ہو گیا, اور اس کا جو دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے تیسری لائن سے رزق کے معاملے میں. تو یہ اس کا جواب ہے. پورے پیراگراف پر آپ نشان لگا لیں گے اور اس کو اپنی کاپی میں سوال نمبر 2 کے نیچے لکھ لیں گے. کیا پیراگراف ہے؟ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بندوں پر 2 طرح کی ہے. اول یہ کہ ہر ایک زیرو مطلب جاندار کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دے دیتا, ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا. دوسرا یہ کہ کتنی بھی حفاظت کرتا پھر بھی وہ سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا. ٹھیک ہے, یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہو گیا. اب اس کو بھی آپ اگر الگ سے سمجھنا چاہیں تو میں نے اس پیج کو کراپ کر کے الگ سے لکھ دیا ہے. اگر سے جیسے کسی کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے کہاں سے کہاں تک نشان لگاؤں, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس شوٹ ہے, اسکرین شوٹ یا یہ جو پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس پہ پورا جواب ہی موجود ہے. اس کو پورا لکھ لیں اپنی کاپی میں آسانی کے لیے, اور یہ کہ آسانی سے اس کو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے. کہ دیکھیں جواب لکھا ہوا ہے, رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بندوں پر 2 طرح کی ہے. اول یہ کہ ہر ایک سی روح کو اس کے مناسب حال غذا و ضروریات عطا فرماتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کسی کو اس کا رزق پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دے دیتا, ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا. دوسرا یہ کہ کتنی بھی حفاظت کرتا پھر بھی وہ سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا. تو جو میں نے نشان کی صورت میں پڑھایا تھا وہ اس کو الگ کر کے بھی آپ کو پڑھا دیا تاکہ سمجھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے اللطیف جل جلالہ کی چند مہربانیوں کو ذکر کریں جو وہ اپنی مخلوق پر کر رہے ہیں. یعنی پوچھا یہ گیا سوال کے اندر جو اللہ تعالیٰ انسانوں پر یا جاندار پر جو مہربانیاں کر رہا ہے اس کو بیان کرنا ہے. اور چند کا ذکر ہے تو کم از کم 2 یا 3 لکھنی ہے ہمیں, تو اسی کے مطابق ہم اس کا جواب بنائیں گے. اب اسی صفحے کے جو میں نے ابھی صفحہ نمبر 21 پہ جواب لکھوایا تھا, سوال نمبر 2 کا جو جواب تھا جو ختم ہوا, اس کے نیچے ایک ہیڈنگ ہے اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں. اسی کے نیچے سے سوال نمبر 3 کا جواب شروع ہو رہا ہے. یہ جواب کا ایک حصہ ہے. میں یہاں پہ نمبر 3 لگایا ہوا ہے, یہ جواب کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کے اگلے پیج پر ہے, اگلے صفحے پر ہے. یہ دیکھیے گا پہلا حصہ جواب کا, اس اللطیف جل جلالہ ذات کی مہربانیاں دیکھیں کہ اپنے پینے کے پانی کو میٹھا بنایا اور سمندر کے پانی کو نمکین بنایا, یہ دونوں ہی اس کی مہربانیاں ہیں. یہ ایک مہربانی ہو گئی. پھر بیچ میں کچھ حوالے اس کے ذکر کیے گئے. اور اسی سوال نمبر 3 کے جواب کا دوسرا حصہ پیج نمبر 22 کے آخری 2 پیراگراف یا 2 حصے ہیں, وہ اس کو سمجھ لیں. یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے نمبر 3 کا. یہ ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکا پکایا پہنچتا ہے, اس اللطیف جل جلالہ کی اسی لقمے میں مہربانیاں سوچے تو گن نہیں سکتا کہ اس اللطیف جل جلالہ نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی. ان سب کی محنت جمع ہوئی تو یہ لقمہ تیار ہو کر ہمارے پاس آیا. اس طرح ایک لطف مہربانی یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون سے صاف دودھ, یعنی دودھ کا ہم تک پہنچنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے. اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر, یہ بھی ایک مہربانی ہے. اور مکھیوں سے شہد, یہ ایک اور مہربانی. اور کیڑے سے ریشم, یہ بھی ایک مہربانی. اور سیپ سے موتی پیدا کرتا ہے. تو یہ آ گیا سوال نمبر 3 کا جواب. اور اس کو بھی اگر آپ الگ کر کے دیکھنا چاہیں یا بیچ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے کہاں تک لکھوں, حالانکہ نشان تو بالکل واضح ہے, تو اس کو یہ کراپ کر کے الگ سے ہی میں نے کر دیا تاکہ لکھنے میں آسان ہو جائے. تو یہ پورا جواب آپ سوال نمبر 3 کے نیچے لکھ دیں گے کہ اس اللطیف جل جلالہ کی ذات کی مہربانی دیکھیں گے پینے کے پانی کو میٹھا بنایا اور سمندر کے پانی کو نمکین بنایا, اور یہ دونوں ہی اس کی مہربانی ہے. اس کی وضاحت میں نے ریڈنگ کرتے وقت کر دی تھی. اسی طرح دوسرا حصہ, ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکا پکایا پہنچتا ہے, اس اللطیف جل جلالہ کے کی اسی لقمے میں مہربانیاں سوچے تو گن نہیں سکتا کہ اس اللطیف جل جلالہ نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی. ایسا کہ محنت جمع ہوئی تو یہ لقمہ تیار ہو کر ہمارے پاس آیا. ایک لطف مہربانی یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیپ سے موتی پیدا کرتا ہے. تو یہ آ گیا سوال نمبر 3 کا جواب, یہاں پہ مکمل ہوا.
یہ تو سوال جواب ہوگا. آگے ایک اور مشقی عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان جو ہم عمومی طور پہ کرتے ہیں. سوال آپ کا اس طرح سے قائم کیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے صحیح پر ٹک کا نشان لگائیں. کچھ جو ہے وہ اشارات دیے گئے ہیں، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب صحیح ہے، اس پہ ٹک کا نشان لگانا. تو 3 جو ہیں وہ یہ جملے ہیں اور اس کے آپشنس ہیں، اس پہ یہ کہ ٹک کرنا ہے. پہلا جملے کی طرف چلتے ہیں. پہلا جملہ اللطیفو کے معنی ہیں بندوں پر ڈیش بندوں پر اس کے آپشنز کیا ہیں؟ 3 آپشن یہ ہیں: مہربانی کرنے والا، احسان کرنے والا، درگزر کرنے والا. بالکل صفحہ نمبر 1 پر آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ اللطیف کا اعتبار 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ عربی لغت کے اعتبار سے 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک معنی مہربان اور دوسرا معنی وہ ذات جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی. تو اس میں پتہ چلا ایک جو معنی تھا اس کا مہربان کا تھا، تو احسان اور درگزر یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو پتہ چلا مہربانی جو صحیح معنی ہے اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا لیا. دوسرا وہ گوبر اور خون سے میں سے پیدا کرتا ہے، جو ابھی ہم سوال نمبر 3 کا جواب ہم نے کیا تھا بالکل آخر میں کہ وہ گوبر اور خون سے کے درمیان سے دودھ نکالتا ہے. تو یہ آپ نے دودھ پہ ٹک کر لیا، اس کا جواب بنا لیں گے، اس کو آپ لکھ لیں گے. اسی طرح سوال تیسرا جو جملہ ہے کہاں سے غلہ نکالا، کھلیان سے، فصل سے، بیج سے. تو یہ سوال نمبر جو 3 کا ہمارا کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے 2 لائن اوپر آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ کسی نے فصل کاٹی، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کا جواب یہ کھلیان سے. کہاں سے غلہ نکالا؟ کھلیان سے غلہ نکالا. تو یہ جو ہے وہ سوالوں کے جوابات آپ کے آگے، اور تمام مشقی سوالات ہم نے حل کر لیے. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے دوسرے ساتھی سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پرسنلی مجھ سے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ساری چیزیں واضح ہیں اور امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ ہمارا دوسرا چیپٹر مکمل ہو گیا. اب یہ کہ ہم تھوڑا سا اسلامی زمانے کے متعلق بھی اگلے اسباق میں تھوڑا سا کام کریں گے، تو تاکہ کچھ چیزیں وہاں سے بھی ہوتے جائیں. اور ایک چیپٹر کوشش کریں گے کہ اور کر لیں، تاکہ 3 چیپٹر آپ لوگوں کی جو ہمارا مڈ ٹرم کے بعد سے جو ایک وہ ٹارگیٹ تھا ونٹر ویکیشن سے پہلے کرنے کا، وہ مکمل ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کام کر لیجیے گا کاپی میں. اور کسی کا اگر چیپٹر 1 الودود نہیں ہوا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا، اور تاکہ جو ہے جب آپ لوگوں کی کلاس فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہو تو پریشانی نہ ہو، سب کا کام مکمل ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.